بات کروں گا فار مائی اون بزنس کمیونٹی کے لیڈرشپ جو ادھر ہے. ویری بریفلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں یہ آزادی کے 75 سال ملے ہیں. قوموں کی تاریخ میں یہ بہت بڑا پیریڈ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اتنا کم بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں اور آگے نہ چل سکیں. میں جب 75 سال کی تاریخ پہ نظر میری دوڑتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ جو 50 کی دہائی تھی وہ تو ہماری ریگولر اکانومی کا ٹائم تھا. پھر 60 میں جب ایوب خان صاحب آئے تو وہ یہ ٹائم تھا جہاں انڈسٹریلائزیشن کے اوپر زور فرسٹ ٹائم پڑا. لیکن انفارچونیٹلی 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس میچ سٹک کی بھی انڈسٹری نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی جوٹ مل نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی ڈیفنس کی انڈسٹری نہیں تھی، ہمارے پاس اسٹیل مل نہیں تھی. اور یہ جو 827 کاٹن کی جو تھی پورے سب کانٹیننٹ کو، اس پہ 15-16 ولیکا ٹیکسٹائل اینڈ ادر تھنگ ہمارے پاس آیا. تو وہ کسی نے بڑا یہ کہا نا کہ بڑا یعنی یہ بڑی قسم کرسی کے عالم میں ہم پیپرز کے اندر بھی پین جو لگانے تھے وہ کانٹے لگا کے شروع کیا. تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمیں کبھی گھبرانا بھی نہیں ہے. ہم نے کافی کھویا بھی ہے، بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن بہت کچھ کیا بھی ہے. تو اس کے اوپر وہ قرآن فرض ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح ہماری ہوگی. شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور آپ زوردار طریقے سے کام کرتے رہیں تو اللہ کے کرم سے ہم آگے جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 50 کی دہائی ریگولر تھی اس کی اکانومی کی، 60 کی انڈسٹریلائزیشن، یہ کندھارا وغیرہ کی انڈسٹریز اور یہ وہ بنی. پھر جو 70 کے اوپر تھا پھر وہ نیشنلائزیشن کا تھا، بھٹو صاحب کا دور. اچھا، اس کا یہ اپنی تھے ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر 80s کے اینڈ میں جب یہ پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں تو یہ فری مارکیٹ اکانومی کی بات کرنی شروع کر دی انہوں نے، اور یہ کہا کہ جی پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن اور یہ وہ کرتے رہے. پھر یہ جو 2 دہائیاں ہماری گزری ہیں ابھی 21ویں صدی کی، ان کے اندر بھی ہم نے کوئی اکنامکس یا انڈسٹریل ریفارمز نہیں کر سکے. یہ سچی بات ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں شروع میں وہ 3 سال تھوڑے ریگولرلی انہوں نے کوشش کی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے ان 75 سالوں کی کہ جو ڈکٹیٹرز آئے وہ انہوں نے صحیح ڈکٹیٹرشپ نہیں کی، وہ ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتے رہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہ چیز نہیں چلی. اور جو ڈیموکریٹس آئے انہوں نے ڈیموکریسی نہیں کی، وہ تھوڑی آٹوکریسی کی طرف اور ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے گئے. تو ہم کنفیوزڈ رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں ان 75 سالوں سے سبق سیکھ کے ہمیں آگے چلنا چاہیے. دیکھو 1947 میں اگر ہماری 3 کروڑ آبادی تھی تو ابھی 7 گنا بڑھ گئی. یہ جی ڈی پی اتنی نہیں پڑی جتنی وہ پڑی. ایجوکیشن پہ 2% ہم خرچ کر رہے ہیں جو کہ بہت کم ہے. یہ ملیشیا جیسے ملک 14-15% ایجوکیشن، ہیلتھ کا 1.5 ہے یا 8 ہے، وہ بھی وہ نہیں ہے. تو یہی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کسی قوم کی ترقی کے لیے. تو میرے خیال میں آج ہمارے پاس ہمارے یہ انڈسٹریلسٹ لیڈرز بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں. آئی ایم شیور، ہمیشہ بختابی صاحب بھی بتاتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی سب سے بڑھ چڑھ کے جو ٹیکس دیتی ہے. ہم لوگ جو سیلریڈ پرسن ہیں ہماری تو جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن دی پوائنٹ از کہ ان کو سہولیات بھی میسر ہونی چاہیے. اور جو گراس روٹ لیول پہ ایسا ارینجمنٹ ہو کہ یہ جو ایف پی آر اور یہ ارینجمنٹس ہیں یہ بلیک میلنگ پہ نہ جائیں. آنیسٹلی ابھی تک ہماری رگوں کے اندر وہ کرپشن اور ڈس آنیسٹی بھری ہوئی ہے کہ آپ کا تو میں کام کر دوں گا، میرا کیا ہوگا. آئی تھنک اس کے لیے چین جیسے ملک میں ایکیوٹ پنشمنٹس ہیں. کرپشن میں انوالو ہوا تو سب سے اونچے کھمبے پہ اس کو لٹکاتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں تو وہ ہوتا ہے. لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکانومی ہماری اللہ کے کرم سے بیٹر ہوگی، لیکن بنیاد جو ہے وہ نیشنل یونٹی ہے. ہمارے یہ جو پچھلے 1-2 ڈیکیڈز ہیں، یہ انسٹیبلٹی جو ہے نا آپ کی پولیٹیکل، وہ کبھی بھی اکانومی کو آگے آپ کا دھیان ہی نہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا انڈسٹریل ریفارمز کے اوپر، ہمارا لیبر ریفارمز کے اوپر، ہمارا ایگریکلچر ریفارمز کے اوپر کتنا ٹائم لگ رہا ہے. ایگریکلچر ریسرچ پہ ہم کیا کر رہے ہیں.
اور اکانومی تب اوپر جائے گی کہ صرف ٹیکس کلیکشن سے اکانومی بیٹر نہیں ہوتی. گروتھ ریلیٹڈ آپ کی انڈسٹری ہونی چاہیے, گروتھ بڑھے گی, پروڈکٹیوٹی ہوگی, آپ کی ایگریکلچر میں پروڈکشن بڑھے گی, آپ کی انڈسٹریل میں ہوگی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوگی, تو آپ کی انڈسٹری جو ہے اور بوسٹ ہوگی. اور لیبر جو ہے, میں 2 پاکستان کے سب سے بڑے کمرشل ادارے پی او ایف اینڈ اسٹیل مل, جہاں تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگ تھے, 4 لاکھ کا شہر تھا یہ وہاں کا, میں نے یہ دیکھا 18-20 انڈسٹریز تھی وہاں میں, اور وہ نوبل گروپ آف کمپنیز الگ تھا, بوفرز کے ساتھ الگ تھا, اسٹیل مل کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا. لیکن کیا تھا, میں کوئی انجینئر تو نہیں تھا, صرف یہ ہے کہ آپ کو لیڈرز چاہیے. ایون بزنس کمیونٹی کے اندر بڑے ادارے چلانے کے لیے, وہ کہتے ہیں نا مینجمنٹ از پروز, لیڈرشپ از پوئٹری. یہ ایک انٹینجیبل میں, یہ اللہ تعالیٰ کی خداداد سے لی تھی کہ آپ لیبر کو بھی خوش رکھیں, آپ آفیسرز کا بھی, انجینئرز کا بھی خیال رکھیں, ان کی سیلری بھی ٹھیک دیں, کام بھی ٹھیک کرائیں, ڈسپلن بھی ٹھیک ہو. تو اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ آپ خود کلین ہو. اگر آپ کلین نہیں ہیں, اوپر بلاسم کرتے ہیں سینئرز کے آگے بڑی اچھی, اور نیچے والے گند دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کی رسپیکٹ کوئی نہیں کرتا. تو یہ بزنس والوں کے لیے بھی میں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان چائنا بزنس کا یہ فورم ہم نے بنایا ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ جائنٹ وینچرز کی انکریجمنٹ کے لیے. اگلے دن ہم نے وہ گلگت کی ایک کمپنی کے ساتھ, چائنیز کی ایک کمپنی کا, وہاں کچھ 40 کلومیٹر کی روڈ جو 12 ارب کا پروجیکٹ ہے, وہ سائن کیا ہے. اور اللہ کے کرم سے یہ اکٹھے ہوں گے اور یہ بڈ کریں گے, اور یہ ان کی بڈ کامیاب ہوگی تو ان کو وہ ملے گا. تو اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور لینڈ لی جائے, یہ M2 کے اوپر بھی, اور یہ جو سی پیک روٹ ہے اس کے اوپر بھی. چائنیز ایک کمپنی ہے جو یہ اپنے اعجاز شیخ صاحب کے ساتھ اور ناصر صاحب کے ساتھ ان ٹچ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 500 میگا واٹس کی ہم سولر انرجی کا لگانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, اس کے اندر یہ حرام توپی اور حرام خوری ختم ہو جائے, اور وہ تب ہوگی کہ اوپر سے وہ ہو. اور اس میں کسی نے کہا کہ ہماری جو مین پرابلم پاکستان کا رہا ہے, وہ نہ اکانومی ہے, نہ گورننس ہے, نہ یونٹی ہے, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کرائسس آف لیڈرشپ. وہ کسی نے کہا نا کہ یہ کیا کہ راستے سنساں ہو گئے سارے, نہ راہبر نظر آئے ہیں, نہ قافلہ دیکھو. دیکھیں راہبر جو اگر آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا نا تو لوگ ساتھ چلیں گے. پیپل آر ویری گڈ. یہ صرف آپ اپنے گریبان میں دیکھیں تو آپ ٹھیک ہوں گے. تو یہ کہنے کے بعد میں آپ کا لمبا ٹائم نہیں لینا چاہتا, اس کے بعد یہ چائنیز کی بھی بات سن لیں. یہ ہماری ایک اسٹیل کمپنی کے لیے ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ یہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹیل ملز وغیرہ میں, اور ان کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ٹی ادھر ہوگی, ہم لے کے ادھر بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں, فوٹوگرافی بھی ہو سکتی ہے. تو we welcome you all, and thereafter we will listen to your whatever inputs that you want to give on the steel sector and on other sectors. Very briefly, and I think that will be translated into Urdu or English, and thereafter we'll have a cup of tea and we'll enjoy. We are so grateful that our Chinese brothers are here and you are taking part in the investment of CPEC. In addition to that, the exclusive economic zones are key to the economic prosperity of China, because these zones must build up. And I'm glad that this Fortune, which is this company? Century Steel is also biggest. It is very Biggest. it is biggest investor in Pakistan, 0.5 and they are in Rashakai, Yeah. and they are interested in steel mill also. So I think that will be very good. And in addition to that, Chinese help is needed in uplifting Gwadar port. Gwadar, we need water, we need energy, we need air transportation, airports, etc., etc. And I think the Prime Minister of Pakistan, Mian Shahbaz Sharif, and his team, Hassan Iqbal and everybody, the minister, they'll bend backwards to ensure that our Chinese brothers are very safe here and their investments are fruitful for them and for Pakistan. And we want that your investment must come here and our investment must go to Chinese. And Pakistan is a very big market. Plus, we have cheap labor. They can be trained. They can be taught the Chinese language, and our investors can even go into China and also go there.
سو یوم آزادی مبارک سب کو, اور آپ کو ایک میسیج آج ہم نے دے دیا ہے. ابھی اجازت اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ.